سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب سے اولا اعلی ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دھولا ہمارا نبی۔ گفتگو حضرت علامہ ظفر محمود فراشوی صاحب فرما رہے تھے۔ ناظرین محترم، علامہ صابری صاحب بھی ہمارے درمیان تشریف رکھتے ہیں، ان کی جانب چلتے ہیں اور عصمت انبیاء پر گفتگو فرماتے ہیں، اور آج اس ٹاپک پر آپ اپنی ابتدائی گفتگو فرمائیں تاکہ آگے جو سوالات ہوں گے انشاءاللہ ان کو بھی ہم انٹرٹین کریں گے۔ جی حضرت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی نبینا وعلی آلہ واصحابہ واولادہ وبناتہ وازواجہ وجمیع ملتہ اجمعین۔ ہمارا جیسا کہ آج کا ٹاپک ہے، اس ٹاپک کی مناسبت سے ماشاءاللہ آپ نے بہت پیارا سوال پہلے کیا، اور آپ کا شکریہ بھی ہے کہ آپ کی معیت میں اس پروگرام میں حاضری کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ عصمت انبیاء کا مقام و مرتبہ وہ اس اعتبار سے بھی عصمت کے ساتھ لزوم کی درجہ رکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر تمام دین اسلام کی تکمیل پر جو آیت کریمہ نازل کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتمام نعمت کا ذکر کیا ہے اور اکمال دین کا ذکر کیا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر جو علماء کرام نے، مفسرین نے بہت پیاری بات کی ہے، وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت کو مکمل کر دیا اور دین کو مکمل کر دیا، نعمت کو مکمل کر دیا بمعنی تمام، تو اسلام کو پسند کیا۔ اب جو نعمت کو مکمل کیا ہے تو اس پر پھر بڑی بحث ہے کہ نعمت کیا ہوتی ہے۔ عام طور پہ بھی اگر کسی سے پوچھیں کہ نعمت کیا ہوتی ہے تو شاید وہ کہے صحت نعمت ہوتی ہے، لیکن صحت نعمت اس لیے مطلقاً نہیں ہوتی کہ اگر بہت اچھی کسی کی صحت ہوگی تو اچھی صحت انسان کو گناہوں پر بھی ابھارتی ہے، یعنی صحت مند انسان ہوگا تو وہ صاف ظاہر ہے برائیوں کی طرف کشش بھی رکھے گا، پھر اس کا دل کرے گا میں یہ بھی کھاؤں، میں یہ بھی کھاؤں، میں یہ بھی کھاؤں، مجھے یہ چیز بھی ملے، مجھے یہ چیز بھی ملے، مجھے یہ چیز بھی ملے، اور اس کے لیے حرام و حلال ذرائع کا ممکن ہے وہ خیال نہ رکھے، جیسا کہ اکثریتی طور پہ موجود ہے۔ ہر بندہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، میرے پاس یہ ہو، وہ طریقہ حلال سے ہو یا معاذ اللہ طریقہ حرام سے ہو، اس کی کوشش کرتا ہے۔ انسانی نفسیات کا تقاضا ہے اس کی ان جذبات کی کیفیات کا جن کا تعلق نفس امارہ سے ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے صحت بھی مطلقاً نعمت نہیں بنتی۔ پھر اگر کہیں مال نعمت ہے تو مال بھی مطلقاً نعمت نہیں ملتا، کیونکہ مال سے بھی تکبر پیدا ہوتا ہے، مال سے رعونت آتی ہے، مال سے انسانیت اپنے دائرہ حد سے بھی باہر چلا جاتا ہے۔ ایک انسان جس کے پاس مال نہیں ہوگا وہ اس انداز سے پھبکیاں کستے ہوئے بدتمیزی میں، بد اخلاقی میں، بد کرداری میں اور بد تہذیبی میں وہ بات نہیں کرے گا، لیکن جس کے پاس پیسہ ہوگا وہ پیسہ پڑا ہوا تو بینک میں ہے مگر وہ بدتمیزی لوگوں سے کرے گا، کیونکہ وہ مال جو دکھنے میں ایک نعمت لگتی ہے انسان کو مگر وہ اس نے انسان کے اخلاق کو بگاڑ کے رکھ دیا۔ تو اسی طریقہ سے جن جن چیزوں کو بھی ہم نعمت کہتے ہیں وہ تمام کی تمام نعمتیں نہیں ہو سکتی اس وقت تک جب تک ان میں وہ اصلی نعمت شامل نہ ہو جو رب ذوالجلال نے حقیقت میں رکھی ہے۔ اس نعمت کا نام ہے ہدایت۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ یعنی اگر بندے کے پاس صحت ہوگی اور صحت کے ساتھ ہدایت بھی ہوگی تو وہ صحت اس کو مصلی پر کھڑا کرے گی، وہ صحت اس کو رب کی بارگاہ میں آنسو بہانے کے لیے متوجہ کرے گی، وہ صحت انسان کو رب ذوالجلال کی بارگاہ کی طرف مناجات کی طرف متوجہ کرے گی، وہ صحت اس کو ہدایت جو ہے وہ رزق حلال کی طرف مائل کرے گی، محنت لگن تگ و دو کی طرف مائل کرے گی۔ تو گویا ایک ہدایت کی نعمت نے اسی نعمت کو جلا عطا کر کے حقیقی معنوں میں اس کے لیے نعمت بنا دیا۔
کیا بات ہے. مال و دولت کے ساتھ ہدایت میسر آئے گی تو وہ مال و دولت مسکینوں پر خرچ کرے گا، یتیموں پر خرچ کرے گا، بیوگان پر خرچ کرے گا، محروموں پر خرچ کرے گا، مساجد و مدارس پر خرچ کرے گا. تو وہی مال جس کے لیے وہ اکڑا پھر رہا تھا، رونت تھی اس میں، تکبر تھا، غرور تھا، بدتمیزی تھی، بدتمیزی تھی، بد تہذیبی تھی، ہدایت نے اسی کا رخ چینج کر دیا اور اس کا رخ چینج کر کے اسی کو ایک انتہائی اچھا انسان بنا دیا. اب جب وہ مال کسی دوسرے پر خرچ کرے گا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جو مال دوسرے پر خرچ کر رہا ہے وہ اپنا اخلاق خرچ کیوں نہیں کرے گا؟ جو کسی کو اپنے مال کا مستحق سمجھ رہا ہے وہ اسے اپنے اچھے رویے کا مستحق کیوں نہیں سمجھے گا؟ تو گویا جب ہدایت کی نعمت انسان کو مل جاتی ہے تو ہدایت کی نعمت وہ نعمت کا جوہر ہے اور ثبت ہے جو انسان کی تمام قوا کو اصل راستے کی طرف لے آتی ہے. کیا بات ہے. تو اس لیے نعمت حقیقت میں ہدایت ٹھہری. یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید نے تاکید کے ساتھ فرمایا انکا لتہدی الی صراط مستقیم. سبحان اللہ. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں شک والی کوئی بات ہے ہی نہیں. حقیقی معنوں میں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتے ہی آپ ہیں. کیا بات ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہدایت کا سب سے بڑا مرکز، سورس، منبع، سرچشمہ اور فیض رسانی کا نقطہ مرکز وہ نبی کی ذات ہوتا ہے. ہر نبی اپنے زمانے میں ہدایت کا مجسمہ ہے، پیکر ہدایت ہے، مجسمہ ہدایت ہے، مرکز ہدایت ہے، منبع ہدایت ہے. اور جو نبی آخر الزمان چکے وہ خاتم الانبیاء ہیں، لہٰذا وہ ہدایت کے اندر بھی ان کا وہی کمال موجود رہے گا. یہی وجہ ہے کہ وہ ہستی جو ہر وقت یعنی 24 گھنٹے کی ہر کیفیت میں ہدایت ہے، وہ ہستی کے لیے ضروری ہے کہ چونکہ وہ ہر وقت اگر ہدایت دینے والا روحانی دنیا میں، جسمانی اور مادی دنیا میں ایسا ہوتا ہے ڈاکٹر کسی دوسرے کا علاج کر رہا ہو، ممکن ہے وہ ہارٹ کا پیشنٹ ہو اور ہارٹ کے پیشنٹ کا علاج بھی کر رہا ہو، ایسا ہو سکتا ہے. مگر روحانی دنیا میں ایسا نہیں ہے. یہ نقص ہے، یہ کمی ہے، یہ کجی ہے، یہ شارٹ کمنگ ہے اس کی شخصیت کی کہ اگر کسی کے اپنے اندر بھی بیماری ہے اور وہ دوسرے کو ٹھیک کر رہا ہو. تو گویا انسانیت میں جتنی بیماریاں پائی جا رہی ہیں ان کے لیے ممتنع اور محال ہے کہ وہ بیماریاں نبی کی ذات میں پائی جاتی ہیں. اور اسی کا نام نبی کی عصمت ہوتا ہے، عصمت ہوتا ہے. یہ عصمت و عصمت نبوی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انداز سے استوار کی ہے کہ یہ کبھی بھی نبی کی ذات سے الگ نہیں ہوتی، یہ ہر وقت نبی کی ذات کے ساتھ ساتھ رہتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ علماء آپ جس کو بھی اٹھا کے دیکھیں، ایون کہ جو ظاہری طور پر جن کا نبی پاک کی ذات پاک سے وہ محبت، عقیدت والا، پیار والا، خشوع والا اور انتہائی کمٹمنٹ والا تعلق نبی کی ذات سے نہیں بھی ہے، انہوں نے بھی مثلا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے 3 نکات لکھی ہیں اس انداز سے کہ اللہ تبارک و تعالی جو اپنے نبیوں کو عصمت کی دولت عطا فرماتا ہے تو وہ کہتے ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ پیدائشی طور پر ہی سلیم الفطرہ ہوتے ہیں، یعنی ان کی فطرت کے اندر ہی سلامت ہوتی ہے، سلامتی ہوتی ہے. ان کے طبی میلان کے اندر یہ چیز ہوتی نہیں ہے. پیدائشی طور پر سلیم الفطرت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ مائلی اچھائی کی طرف ہوتے ہیں، وہ مائلی نیکی کی طرف ہوتے ہیں، وہ مائلی حسنات کی طرف ہوتے ہیں، انہیں برائیوں سے ہوتی نفرت ہے. یہ ان کے سلیم الفطرت پیدائشی طور پہ ہونے کا تقاضا. کیا بات ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہی وجہ آپ کو پتہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے کبھی کوئی گانا بجانا یا اس طرح کی مجلس ہوتی بھی سی اور تو اس کے ہوتے ہوئے بھی میری رغبت ہی نہیں ہوتی تھی، کبھی مجھے اس سے دلچسپی نہیں ہوتی تھی. تو اس اعتبار سے اور پھر اللہ تبارک و تعالی ان کے اخلاق کے اندر ایک کامل اعتدال پیدا کر دیتا ہے. آپ اندازہ فرمائیں اللہ تبارک و تعالی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا جو نمونہ کامل بنایا. کیا بات ہے. سبحان اللہ. ہمارے بہت شکریہ، آپ نے سوالات پیش کیے. جی ماشاءاللہ، بہت خوبصورت. میں چاہوں گا کہ اب علامہ خورشید عالم صابری صاحب آپ کی جانب آتا ہوں کہ جو ہمارے لاہور سے جو کالر تھے انہوں نے یہ سوال یہ پوچھا کہ نبی اور رسول میں کیا فرق ہے، اور اس کا آپ جو قرآن و سنت کی روشنی میں اس کو بیان فرمائیں اور تفصیل سے، تاکہ نبی، انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو نبی ہوتا ہے وہ علم غیب کی خبریں بتانے والا ہوتا ہے، لیکن اس میں تفصیل سے انہوں نے یہ کہا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس کو نہیں مانتے. کیسے دلائل کیسے ان کے سامنے پیش کیے جائیں تاکہ ان کو اس پہ بھی امادہ کیا جا سکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی اور رسول کے بارے میں جو دونوں لفظ ہیں
عام فہم جو ہمارا ایک تاثر ہے وہ تو یہ ہے کہ نبی وہ ہوتا ہے جو پہلے ہی شریعت کو جو پہلے سے آ چکی ہوتی ہے اس کو مزید پروان چڑھاتا ہے، رائج کرتا ہے، نافذ کرتا ہے اور انہی تعلیمات کو آگے لے کر چلتا ہے۔ اور رسول وہ ہوتا ہے کہ جو جس کو الگ نئی شریعت دی گئی ہو، نیا اللہ پاک کی بارگاہ سے الہامی پیغام میسر آیا ہو کتابی شکل میں۔ ایک تو یہ تعبیر کی جاتی ہے عام طور پہ، لیکن بعض علماء نے اس انداز سے یہ ذکر کیا ہے کہ اگر ایسی بات ہو تو کئی رسول ایسے ہیں کہ جن کے پاس وہ پہلے ہی شریعت کو مزید پروموٹ کرنا، آگے پھیلانا موجود ہے، لیکن وہ رسول بھی ہیں۔ تو اگر تعریف صرف یہ کی جائے اور اسی پر منحصر کیا جائے پوری کی پوری بات کو تو وہ پھر بات واضح نہیں ہوتی، لیکن چونکہ یہ ایک اتنی عام بات ہے اور اس کو اتنا عام زیادہ سمجھا جاتا ہے، میں نے اس کو ذکر کر دیا۔ تو لیکن حقیقی معنوں میں بات یہ ہے کہ رسول کی کچھ ذمہ داریاں نبی سے زیادہ ہوتی ہیں، عظمت کے اعتبار سے بھی اس کا ذکر بھی موجود ہے مختلف احادیث مبارکہ کے اندر۔ نبی کا لفظی معنی جو ہوتا ہے وہ تو یقیناً ہوتا ہے غیب کی خبریں دینے والا، فاعل ان کے وزن پر ہے، اور نبا ان سے ہے، نبوت ان سے بھی ہے، اس کے کئی مصدر ہیں، کئی انفینیٹیو سے یہ نکلا ہے لفظ نبوت کا، نبی کا، لیکن تمام میں خبر کا معنی پایا جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے عربی زبان میں بھی جو خبریں آتی ہیں ان کو بھی الانباء یا انباء کہتے ہیں، وہ بھی نبی ان سے ہی نکلے ہوئے لفظ ہیں۔ تو اس لیے یعنی مادہ نبی کا، نبوت کا، انباء کا روٹ لیٹرز ایک ہیں، تو اس لیے خبر کا معنی تو ڈیفینیٹلی ہوگا۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ نبی کو نبی بولا بھی جائے اور اس میں خبر کا معنی نہ ہو، خبر کا معنی تو اس میں ضرور ہے۔ اچھا، اب دوسری بات یہ ہے کہ خبر حقیقی معنوں میں کسی کے لیے خبر بنتی ہی تب ہے جب اس کو پہلے پتہ نہ ہو۔ کیا بات ہے! اگر پتہ ہوگا تو وہ خبر ہے ہی نہیں۔ آپ اکثر طور پہ آپس میں بھی جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو کہتے ہیں کوئی خبر، تو اگر آپ وہی بات بتا دیں جو پہلے اس کو پتا ہو تو وہ کہتے ہیں یہ تو کوئی خبر نہ ہوئی، کوئی خبر بتاؤ نا۔ مطلب یہ ہوا کہ جو سننے والے کو پہلے پتا نہیں ہے وہ خبر ہوگی، جس کا اس کو پہلے پتا ہے وہ پہلے ہی باخبر ہے، تو آپ نے تو اس کو کوئی اس کے باخبر ہونے میں اضافہ نہیں کیا۔ تو نبی یقیناً مخبر ہوتا ہے رب ذوالجلال کی بارگاہ سے، اور وہ ایسی خبریں عطا فرماتا ہے کہ اس میں امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یقیناً بہت سارے جو قرآن مجید کے ترجمے ہیں ان میں واحد آپ کا ایک ترجمہ ہے کہ جس میں آپ نے نبی کا معنی بیان کیا ہے۔ کیا بات ہے! ورنہ ساروں نے اے نبی کہہ دیا نا، تو اگر اے نبی کہنا ہے تو پھر تو آپ نے صرف یا کا معنی کیا، نبی کا معنی تو نہیں کیا۔ لیکن جناب امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہر جگہ پر یہ کیا ہے، اے غیب کی خبریں بتانے والے۔ واہ سبحان اللہ! تو گویا آپ نے باقاعدہ اس لفظ کا معنی کیا ہے۔ تو ترجمہ کا حق بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ ایک حرف کا کر دیں اور دوسرے حرف کو اس جگہ پر رہنے دیں، لیکن اس میں رجحان ایسا کیوں ہے؟ وہ بات جو انہوں نے جس خدشہ کی خاطر سوال کیا تھا وہ یہی خدشہ ہے کہ لوگوں کو یہ پتا ہے کہ اگر ہم اس کا معنی بیان کر دیں گے تو ہمارا بنایا ہوا جھوٹا جو پندار ہے وہ ٹوٹ جائے گا، ہمارے قائم کردہ جھوٹے جو حصار ہیں، اور ہم یعنی درس قرآن بھی دیتے ہیں، قرآن مجید کے تراجم بھی بیان کرتے ہیں، تفاسیر بھی بیان کرتے ہیں، تشریحات بھی کرتے ہیں، مگر حقیقت درمیان سے چھوڑ دیتے ہیں۔ اور وہ وہی بات ہوئی کہ چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے ساتھ جب عقیدت و محبت والا تعلق نہیں ہوتا تو پھر اس سے خرابی پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ ہے رسول۔ دوسرا یہ ہے کہ نبوت اور نبی اور رسول کا فرق یہ ہوتا ہے کہ نبی جو ہوتا ہے اس کی بطور نبی کے یہ شان ہے کہ اس کا رخ رب ذوالجلال کی بارگاہ کی طرف لینے کی طرف ہوتا ہے، اور رسول کا رخ امت کی طرف دینے کی طرف زیادہ ہوتا ہے۔ تو ان رجحانات کی مناسبت سے بھی نبی اور رسول میں فرق کیا جاتا ہے۔ تیسرا فرق یہ ہے کہ رسول نبی سے بعض کمالات میں بلند ہوتا ہے، یعنی یہ نبی سے اوپر والا درجہ ہے رسول کا، اور یہی وجہ ہے کہ اس میں عموم و خصوص کی نسبت مانی گئی ہے کہ ہر رسول تو نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ تو اس اعتبار سے یہ مختصر سی جو لفظی تمہید انہوں نے پوچھی اس حوالے سے میں نے بات کو عرض کیا ہے، لیکن عصمت کے اعتبار سے نبی بھی معصوم ہوتا ہے، رسول تو پھر صاف ظاہر ہوتا ہی ہے۔ کیا بات ہے! سبحان اللہ سبحان اللہ! بہت خوبصورت انداز۔ انشاءاللہ اگلا جو سوال ہے میں علامہ خورشید عالم صابری صاحب آپ کی جانب آتا ہوں۔ پیٹر بورو سے پرویز صاحب نے یہ سوال پیش کیا تھا
کہ امام فخرالدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس آیت مبارکہ جو انہوں نے فتلقی آدم من ربہ کلمات کا جو آیت مبارکہ انہوں نے پڑھی، اس کے حوالے سے ان کا جو فرمان ہے، کیا انہوں نے آل نبی یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام یا ان کی آل کا حوالہ کہیں ملتا ہے ان کی تفسیر میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نہیں ان کی تفسیر میں، بلکہ وہ پرویز صاحب نے خود ہی کہہ دیا تھا کہ جہاں انہوں نے یہ کہا کہ جہاں تک میرا خیال ہے، تو ماشاءاللہ ان کا مطالعہ بھی اچھا ہے، کتابوں سے ان کا شغف بہت پیارا ہے، تو یہ ہمارے بہت پیارے ساتھی ہیں، بہت مطالعہ رکھتے ہیں الحمدللہ کتابوں سے، تو انہوں نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ تفسیر کبیر میں کسی جگہ پر بھی اس بات کا ذکر موجود نہیں ہے، بلکہ جو 8ویں صدی تک کی امہات تفاسیر ہیں، ابن کثیر کی ہے یا جامع البیان ہے یا مفاتیح الغیب یہ امام رازی کی ہے، امام قرطبی کی ہے، اور اسی طرح امام بیضاوی کی ہے، جلالین ہے، تو ان تمام کے اندر کسی جگہ پر بھی اس حدیث پاک کا ذکر نہیں ہے کہ جس میں آل کا ذکر موجود ہو۔ تو یہ بات انہوں نے بالکل ٹھیک کہی ہے کہ فتلقی آدم من ربہ کے کلمات، تو صاف ظاہر ہے کوئی تفسیر ایسی تو ہے ہی نہیں جس نے تفسیر اس کی نہ ہو۔ اگر کوئی تفسیر قرآن مجید کی ہو اور اس میں اس آیت کی تفسیر موجود نہ ہو، یہ تو امپاسبل ہے نا، چونکہ آیت کریمہ ہے تو آیت کریمہ کی تفسیر تو ہوگی۔ اور کسی مفسر نے یہ جو امہات کی تفسیر ہیں 8ویں صدی تک، مثال کے طور پہ اگر بندہ یہ سمجھے 8ویں صدی سے اوپر کی جتنی بھی امہات جس پر اختلاف نہیں ہے، بہت کم اختلاف ہے بھی تو بہت شاذ و نادر کسی تفسیر پر، تو ان میں سے کسی تفسیر کے اندر بھی اس بات کا ذکر موجود نہیں ہے۔ تو اگر آپ نے ایک ایسی بات کو واضح کرنا ہے یا ثابت کرنا ہے یا عقیدے کی بنیاد بنانی ہے، تو کم سے کم اس کو چلو 10 میں سے 2-3 کے اندر تو ذکر ہونا چاہیے نا، 10 میں سے 1 میں بھی نہیں ہے۔ اگر بہت مشکل سے بھی ملے گا تو کسی ایک میں شاید ملے، وہ بھی بہت بعد والی میں، اور انہوں نے بھی ساتھ لکھ دیا کہ یہ روایت ٹھیک نہیں، روایت کو بیان کرنے والا شیعہ ہے۔ تو مقصد بات کرنے کا یہ ہوا کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ پوری تفاسیر کے ذخیرہ میں ایک بات، وہ بھی غلط بات، خود لکھنے والے نے کہا یہ بات ٹھیک نہیں ہے، اور اس کے راوی وہ اہل رفظ میں سے ہے، اس کا باقاعدہ عذریہ والے نے پوری تفصیل کے ساتھ ذکر کیا اس کتاب کا۔ تو مقصد یہ ہوا کہ معتبر ذرائع کے ساتھ کوئی وہ ذکر موجود نہیں ہے، اور کسی تفسیر میں بھی جہاں تک تفسیر کبیر کا ذکر ہے تو اس کے اندر تو واضح طور پہ 2 ٹوک یہ لکھا ہوا ہے، اور یہ صورتحال اس میں بڑی واضح ہے کہ انہوں نے واضح طور پہ اس بات کا ذکر کیا ہے، اور مسئلہ ثالثہ میں جا کر پہلے تو وہ نعمتوں کا ذکر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کی تفصیل انہوں نے بیان فرمائی ہے امام رازی نے، اور اس کے بعد جا کے وہ کہتے ہیں اختلفوا فی ان تلک الکلمات ما ہی، یہ جو کلمات ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلمات سکھائے وہ کیا ہیں، اختلفوا فی، اس میں اختلاف ہے۔ امام رازی نے اختلاف ذکر کیا ہے کہ وہ کلمات کیا تھے، اور اس میں سے پہلی وہ روایت لے کے آئے ہیں سعید بن جبیر سے رضی اللہ تعالی عنہ، وہ حضرت ابن عباس سے لے کے آئے رضی اللہ تعالی عنہما، جس کا ذکر حضرت موقع کے برطانیہ دامت برکاتہم القدسیہ نے پہلے فرما دیا، جس میں آپ نے حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے پروردگار کیا تو نے اپنے ہاتھ سے بغیر واسطہ کہ مجھے نہیں بنایا؟ اللہ پاک نے فرمایا کیوں نہیں؟ اے میرے پروردگار کیا تو نے اپنی روح میرے اندر نہیں پھونکی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قال بلا، کیوں نہیں؟ اے میرے پروردگار کیا تو نے خود مجھے جنت میں سکونت نہیں دی؟ قال بلا، ہاں میرے بندے آدم کیوں نہیں؟ اور پھر اس کے بعد کیا میرے پروردگار تیری رحمت تیرے غضب سے زیادہ نہیں ہے؟ یعنی یہ وہ کلمات ہیں جن کو وسیلہ بنا کے امام رازی کے پہلی ترجیح کے طور پر جو وہ کلمات لے کے آئے ہیں وہ یہ کلمات ہیں نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد اے میرے پروردگار ان تبت و اصلحت، اگر میں اپنی توبہ کر لوں اور اصلاح کر لوں جو باتوں نے فرمائی ہے تو کیا تو مجھے جنت میں واپس پلٹا دے گا؟ فرمایا قال بلا، کیوں نہیں؟ اور پھر اس کے بعد فهو قول تعالیٰ یہ ذکر کیا۔ سدی نے جو کلمات لکھے ہیں ان میں یہ ہے کہ اے میرے پروردگار یہ گناہ میں نے کیا یا تو نے لکھا؟ اللہ پاک نے فرمایا میں نے لکھا، تو پھر فرمایا باری تعالیٰ پھر میرے پاس یہ معاملہ جو میں تیری بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں اسے قبول فرما۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول کیا، اور جو آخری قول لکھا وہ حج کا قول لکھا کہ یہاں کلمات سے مراد حج کرنا ہے، اور حج کے کلمات سے مراد ہیں۔ جب حج کیا، حج کے کلمات کہے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول کر لیا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد جو اگلا قول امام رازی نے ذکر کیا ہے
اس کے اندر بھی پوری تفصیل موجود ہے، اور وہ کلمات ہیں جس کو تفسیر القرآن بالقرآن کہتے ہیں، اور اس کو یہ ذکر کیا گیا کہ اس سے مراد وہ کلمات تھے جن کا ذکر دوسرے مقام پر ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یعنی اگر آپ تفسیر کمال پر جائیں اور اعلیٰ درجے کی تفسیر پر جائیں جو تفسیر بالقرآن ہوتی ہے، تفسیر القرآن بالقرآن جو سب سے اعلیٰ ترین درجہ ہے، تو وہ کلمات یہ تھے۔ تو اگر آپ تفسیر القرآن پر بھی جائیں تو کلمات یہ ہوں گے، تمام تفاسیر کے اندر جائیں گے تو اس میں بھی کہیں پر وہ ذکر موجود نہیں ہوگا۔ تو اس کے بعد یہ جو دوسری روایت ہے جس کا ذکر انہوں نے چوتھے قول کے طور پر امام رازی نے کیا ہے، اس میں بھی وہی ہیں جن کا ذکر پہلے جناب نے کیا ہے، سبحانک و بحمدک، باری تعالیٰ تو جانتا ہے میرے اندر کیا ہے، فاغفر لی انک انت خیر الغافرین، تو سب سے زیادہ بخشنے والا ہے، لا الہ الا انت سبحانک و بحمدک، تو جانتا ہے باری اللہ اندھیرا کیا ہے، ظلمت کیا ہے، رحمت کیا ہے، لا الہ، وہ بار بار لا الہ الا انت سبحانہ کے کلمات لا کر ان کا پھر مختلف انداز سے اللہ کے گھر کا وسیلہ پیش کیا ہے، تیرے سرخ اور پیارے گھر کا واسطہ، برکت والے گھر کا واسطہ، پھر حضرت وہ لما اراد اللہ تعالیٰ وہ طواف کا وہ جو حج کا ذکر وہ ذکر کیا ہے، اور پھر یہ تمام تفصیلات فلما صلی رکعتین استقبل القبلہ تھا، پھر قبلہ کی طرف وہ رکعتیں پڑھیں اور پھر قبلہ کی طرف متوجہ ہوئے، تو یہ تمام ان چیزوں کا ذکر ہے۔ تو یہاں پر کسی جگہ پر بھی یہ بات موجود نہیں ہے، اور یہ قول امام رازی کی پوری تفسیر میں اس کا کوئی کوئی نام و نشان بھی نہیں ہے۔ کیا بات ہے۔ تو اس لیے کسی بھی حوالہ کو پیش کرنے سے پہلے ایک ذمہ دار سطح پر، جس نے بھی کیا ہمیں اس سے غرض نہیں ہے، کسی اور چینل نے کیا ہوگا، تو ہم یہ بات ضرور عرض کرنا چاہتے ہیں کہ ایسا حوالہ کسی صورت میں بھی پیش نہیں کرنا چاہیے۔ وہ جو حوالہ پیش کیا سرکار پاک کا وہ حوالہ موجود ہے، کیا بات ہے، اس پر کئی تفصیلات ہیں، اس پر امام یعنی قسطلانی نے، ملا علی قاری نے، فقہ الاکبر و فقہ اصغر، جہاں جہاں بھی آپ دیکھیں گے آپ کو وہ حوالہ ملے گا۔ روایات کثیرہ میں، روایات متواترہ میں بھی ایون آپ کو اس کو کہہ سکتے ہیں، اتنی کثیر روایات کے اندر وہ حوالہ موجود آیا ہے، پھر اس کو تلقی بالقبول کا درجہ بھی حاصل ہے، اور امت کی اکثریت اجماعی سطح پر اس کو مانتی ہے۔ تو آپ ایک اجماعی بات کو کوئی بھی بندہ اس سے اگر انحراف کرنے کی کوشش کرے گا، اور پھر وہ کیا کہتے ہیں پاس کچھ ہے بھی نہیں، چلو کوئی مواد موجود ہو، کوئی ذریعہ موجود ہو، تو میں نے وہ سارے جتنے بھی قول ذکر کیے ہیں امام رازی نے، میں نے ان تمام کا ذکر کر دیا، اس میں کسی جگہ پر بھی یہ کلمات موجود نہیں ہیں۔ اور اس کے بعد پھر آگے وہ ندم کی وضاحت کرتے ہیں، ندم کیا ہے، توبہ ہے، ندامت ہے، نادم ہونا ہے، وہ کیسے ہوتا ہے، سابقہ گناہوں پر غور و فکر کرنا، وہ پوری تفصیلات آگے وہ آ گئی ہیں۔ کیا بات، وہ قول کہیں ہے ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ سب سے پہلے علامہ خورشید عالم صابری صاحب کی جانب چلتے ہیں۔ جناب شبیر نقشبندی صاحب نے یہ سوال پیش کیا، داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب حکم ملا اپنے مرشد کریم سے کہ آپ وہاں ایک مقام پر پہنچیں، تو انہوں نے عرض کی کہ وہ میرے پیر بھائی جو ہیں وہ وہاں پر کام کر رہے ہیں، لیکن جب وہاں پہنچے تو ان کا جنازہ پڑھا جا رہا تھا، تو پھر اپنے مرشد کریم سے معذرت خواہ ہوئے۔ تو اس حوالے سے کیا ان کے پیر صاحب کا نام کیا تھا، شیخ کا نام کیا تھا؟ پہلا سوال یہ تھا۔ دوسرا سوال ان کا یہ تھا کہ 3 مقام ہیں ایمان کے، ایک ہے کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ آپ اس کو بائی فورس اپنے فزیکلی اس کو روکیں، دوسرا زبان سے ادا کریں لفظ کو کہ کیا اس کی ممانعت یا اس کی جو مشکلات ہیں ان کو آپ زبان سے اپنے، اور تیسرا دل میں جانیں، لیکن یہ ایمان کی سب سے کمزور ترین علامت ہے۔ اور انہوں نے یہ پوچھا کہ تمام امت مسلمہ، علماء کرام یا جتنے بھی امت مسلمہ ہے آج اس کس مقام پر ہے؟ ان 3، کیونکہ جو میرے خیال میں یہ سوال ان کا یہ تھا کہ جو دنیا میں ہو رہا ہے، اور تمام حضرات جس طریقے سے اس کا جواب دیتے ہیں، اور کس مقام پر ان کی ایمان کی علامت کہاں ملتی ہے، کس مقام پر ملتی ہے، تو یہ دونوں سوال تھے ان کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ کا تو حضور داتا صاحب کے شیخ کا نام حضرت ابو الفضل ہے، شیخ خطلی کے نام سے زیادہ مشہور ہیں، ابو الفضل محمد بن الحسن خطلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اور جو پیر بھائی تھے ان کے وہاں موجود تھے شیخ حسین زنجانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو ان کے پیر بھائی تھے وہاں پر موجود تھے لاہور کے اندر۔ تو یہ بیسیکلی انہوں نے اپنے کشف المعجوب کے اندر بھی، اور یہ جو واقعہ ذکر کیا گیا بنیادی طور پہ تو حضور داتا صاحب کے شیخ محترم کی کرامت کے سلسلہ میں ذکر کیا گیا ہے کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اس بات کا علم تھا
کہ صورتحال کیا ہے، اور جس وجہ سے ڈیوٹی ان کی لگائی گئی تھی وہ واقعتاً کسی وجہ کے بغیر نہیں تھی، وہ حکمت پر مبنی تھی۔ دوسرا جو سوال انہوں نے پوچھا کہ جو بات دیکھی جاتی ہے اور اس میں 3 درجے بیان ہوئے ہیں، تو ہم کس درجہ پر موجود ہیں؟ صاف ظاہر ہے جو جس طرح کا ریئیکٹ کر رہا ہے وہ اسی درجہ پر موجود ہے۔ جو کسی برائی کو روکنے کی کوشش اپنی بازو سے کرتا ہے، طاقت سے کرتا ہے، وہ اس درجہ پر موجود ہے۔ جو زبان سے روکتا ہے وہ زبان کے درجہ پر موجود ہے۔ تو یہ تو طبقات مختلف ہیں ہر جگہ پر۔ آج بھی اگر ہم ان کے سوچ میں یا ممکن ہے وہ یہ خیال کریں کہ آج کل تھوڑے ہو سکتے ہیں مگر موجود ہیں لوگ ہر طبقہ کے، جب ہاتھ سے روکنے والا کوئی نہیں رہے گا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پہلی کیٹیگری ختم ہو جائے گی، اور ایسا ممکن نہیں۔ وہ پہلے کیٹیگری موجود ہے، تھوڑی ضرور صحیح مگر وہ ضرور ہے۔ اسی طرح دوسری کیٹیگری بھی موجود ہے، تیسری کیٹیگری بھی موجود ہے، اور آج کل تو چوتھی کیٹیگری بھی موجود ہے کہ جو بجائے اس کے کہ اس کو برا سمجھے اس کو پروموٹ کرتے ہیں، اللہ اکبر، اس کا پروپیگنڈا کرتے ہیں، اس کے بارے میں اللہ معاف کرے باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ یعنی وقت کی اور حالات کی آپ یوں سمجھیں کہ ایسی ایک روا روی ہے کہ جس کے اندر حقائق سے صرف نظر کیا جاتا ہے، حقائق سے منہ موڑا جاتا ہے اور حقیقت کی طرف متوجہ نہیں ہوا جاتا۔ اور اگر ہمارے محترم کالر نے سوال اس لیے کیا ہے تو اس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، جذبہ زیادہ ہونا چاہیے کسی بھی غلط بات کو، بری بات کو، برائی کو۔ پہلے بھی شاید ہمارے یہ جو محترم کالر ہیں ان سے بات ہوئی تھی، لیکن ہمارا چونکہ مادیت پرستی والا ماحول زیادہ بن گیا ہے، اس وجہ سے ہمیں ڈر آتا ہے جب ہم کوئی بات کرتے ہیں تو اس سے کسی بھی سطح کی بات کریں گے تو اس سے ہمارے لیے پریشانی لائق ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم مادیت پرستی کی طرف زیادہ متوجہ ہیں، اور ہر بندہ جب اپنے دائرہ میں ہوتا ہے تو وہ اپنے دائرہ میں رہ کر جب بات کرتا ہے تو وہ بات نہیں کرتا جو اس کو کرنی چاہیے۔ اس میں ذمہ داری ہر ایک کی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا ہم بری ہیں ان کی ذمہ داری نہیں ہے، یا وہ بری ہیں ان کی ذمہ داری نہیں ہے۔ میڈیا والوں کی بھی ذمہ داری ہے، علماء کی بھی ذمہ داری ہے، عوام کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اپنی سطح کا ہر بندہ کام کرے اور حقیقت پسندی سے کام کرے، بغیر کسی کی بھی قسم کے اس انداز سے سوچے کہ اس میں میرا ذاتی فائدہ ہے یا نقصان ہے یا میرا کیا سلسلہ ہے، نہیں ہے۔ حق بات اچھے انداز سے کرنا یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ یقیناً ہوتی اللہ۔ ہمارے ساتھ احمد صاحب نے بریڈ فورڈ سے یہ سوال کیا تھا، میں علامہ صاحب آپ کی جانب آتا ہوں کہ سیدنا صدیق اکبر کے حوالے سے افضلیت کا یہ موضوع، اور آج کل یہ ملتا ہے سوشل میڈیا پہ یہ ہاٹ ٹاپک ہے کہ افضلیت کا ایشو، اور ہر دن یعنی کہ مختلف پوسٹ جو اس کو پروموشن کے لیے بھی اور اس کی نفی کرنے کی کوشش بھی کی جاتی ہے۔ اور میں خود انہوں نے یہ بھی خطبے میں جو ارشاد جو علماء کرام پڑھتے ہیں کہ بعد از انبیاء بالتحقیق امیر المومنین سیدنا ابی بکر صدیق، اس حوالے سے کیا یہ خطبے میں یہ اپنی طرف سے انہوں نے پڑھا تھا لیکن میں اپنی طرف سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ کیا یہ لازم ہے خطبے میں یہ پڑھنا؟ پہلی بات افضلیت کے حوالے سے کیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا کائنات علی المرتضیٰ پر یہ جو افضلیت کا ایشو اور سوالات اٹھتے ہیں، کون سی ایسی دلیل آپ پیش کریں گے کہ سیدنا صدیق اکبر کی افضلیت جو ہے وہ سامنے بلیف میں ہمارا ایمان کا جو حصہ بنتی ہے یا اس میں ہمیں ماننا پڑتا ہے وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن؟ دیکھیں پہلی تو بالتفصیل تو آپ نے بہت اچھی بات کی۔ ہمارا جو اگلے مہینے آپ کا پوری ایک سیریز آ رہی ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سٹیٹس پر، تو اس میں ہم مرحلہ وار جتنے بھی یہ ٹاپکس ہیں ان پر بات کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس پر بالکل امت کا اجماع موجود ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالتحقیق کہتے ہی اسی لیے ہیں، اس پر تحقیق ہو چکی ہے، اور نہ صرف تحقیق ہو چکی ہے بلکہ تحقیق مانی جا چکی ہے۔ خود جس ہستی کو حضور مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا جاتا ہے، آپ نے خود اس بات کا اعتراف کیا، مانا، منوایا، نہ ماننے والے کے لیے سزا کا اظہار فرمایا، اعلان فرمایا، اقرار فرمایا۔ تو اس لیے یہ بات بالکل ایسے ہی ہے جیسے یعنی اس کے مقابلے میں جو بھی دلائل دیے جاتے ہیں، مثلا جو ترتیب ہے خلافت کی جس کو مانا گیا ہے اور افضلیت کی ترتیب ہے، اس کے الٹ کوئی ایک حدیث بھی موجود نہیں ہے۔ اور یہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مطلع القمرین جو لکھی اس میں مختلف ترجیحات لے کے آئے ہیں، اور اس میں آپ نے اوپن چیلنج کے طور پہ کہا ہے کہ سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو لیکن ترتیب والی حدیث مبارکہ وہ آپ کو درجنوں مل جائے۔ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا، جناب عمر فاروق کا ذکر کیا، عثمان غنی کا ذکر کیا، حضور مولا کائنات کا ذکر کیا۔
اسی طرح مختلف مقامات پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا، اور فرمایا میں ابو بکر اور عمر، میں ابو بکر اور عمر۔ اس اعتبار سے متعدد مقامات پر پھر وہ حدیث پاک کہ جب تم میں سے لوگ ابو بکر صدیق کو خلیفہ بنا لیں، یا وہ ان کے پاس آ جائے تو پھر یہ کرنا، عمر کے پاس آ جائے تو یہ کرنا، عثمان کے پاس آ جائے تو یہ کرنا، علی کے پاس آ جائے تو یہ، وہ تمام تفصیل بھی اس بات کی طرف اشارۃ النص کی بات کرے یا اقتضاء النص کی بات کرے، دونوں کی بنیاد پر، ایون کہ دلالت کی بنیاد پر بھی وہ واضح طور پہ چیز ثابت ہوتی ہے۔ اس کے مقابلے میں کوئی ایون کے معتبر دلیل تو دور کی بات ہے، اس پر ایک دو حوالہ جات بھی کسی کے پاس موجود نہیں ہے۔ حضور مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے خود اس بات کو تسلیم کیا ہے۔ اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کیا وہ کوئی سرکار پاک سے کوئی الگ چیز اور سلسلہ ہے؟ اگر تو صرف نسب کی بنیاد پر فضیلت کا معیار ہے، اور امام اہل سنت نے یہ بہت پیاری بات کی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، تو آپ نے فرمایا پھر نسب کے طور پہ تو حضرت فاطمہ کا مرتبہ حضرت علی سے بھی بڑا ہونا چاہیے، کیونکہ نسبی فضیلت جو سیدہ فاطمہ کو حاصل ہے وہ تو کسی اور کو نہیں ہے نا۔ کیا بات ہے۔ اس اعتبار سے یعنی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور پھر خلافت کے مکمل ہونے تک کے جملہ معاملات کی بات ہو رہی ہے، یا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ تک، تو اس اعتبار سے جب ہم بات کو دیکھتے ہیں تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تو براہ راست جگر گوشہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بعض کمالات بھی ایسے ہیں کہ جیسا ہر وقت پاکیزگی کی کیفیت میں رہنا، ان عوارض نسوانیہ سے پاک ہونا جو عام طور پہ خواتین کو لائق ہوتے ہیں، یعنی آپ کے بعض مراتب اور درجات ایسے ہیں، دنیا میں ظاہری زندگی کے اندر ہی جنت کی خوشخبری کا مل جانا، بلکہ جنتی عورتوں کی سردار ہونے کے شرف کی خوشخبری کا مل جانا، تو ان کے یہ یقیناً یہ بہت بڑے فضائل بھی ہیں، لیکن اس پر تو کوئی بھی یقین نہیں رکھتا کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے بعد افضل ہیں۔ اگر نسب کی بات ہے تو پھر ان کو بھی کہنا چاہیے، نسب کی بنیاد پر تو پھر فضیلت ان کی بنے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف نسب کی بنیاد پر فضیلت نہیں ہوگی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے جس کو فضیلت جس انداز سے دی جائے گی وہی فضیلت مانی جائے گی، اور وہی فضیلت مانی جاتی ہے۔ امت کا آج تک اس بات پر جتنے بھی ائمہ اعلام ہیں اجلہ، جن کا اس بات پر جن کا کلام ہونا چاہیے اور ہے، ان تمام نے اسی ترتیب کو لکھا، اسی ترتیب کو مانا، یہی ترتیب موجود ہے۔ اور پھر مسلسل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بھی ایون اختلاف نہیں ہوا نا، حضور مولا کائنات رضی اللہ تعالی ایک بار بھی یہ نہیں کہا نا کہ نہیں یہ مسند پر ہے تو میں ان کے ساتھ نہیں چلتا، یا میں ان کے ساتھ نہیں رہتا، یا میں ان کو نہیں مانتا۔ آپ اگر اس پر کوئی جتنے بھی دلائل لے کے آ جائے تو کوئی بندہ مانے، پہلی بات تو یہ کہ دلائل ہیں ہی کوئی نہیں، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ ڈر کر نہیں بولے ہیں، یا آپ نے اس وقت اندر بات کچھ اور تھی استغفر اللہ، باہر بات کچھ اور رکھی ہے، ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ تو اس اعتبار سے پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی سرکار پاک سے پانچویں پشت میں تو اوپر جا کے سلسلہ ہی ایک ہے۔ پھر یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ دختر پاک سرکار پاک کے گھر میں ہے، یعنی سسر لگتے ہیں آپ کے، تو کیا سسر فیملی سے بالکل اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا؟ یعنی جو لوگ استغفر اللہ اس بات کو اس انداز سے بیان کرتے ہیں کہ آپ اللہ معاف کرے ایک عام بندے کو لا کے رکھ دیں گے، وہ عام بندہ جن کو سرکار پاک کا سسر ہونے کا شرف حاصل ہے، اور دین اسلام کے اندر پہلی بنیاد کا شرف ہونے کا شرف حاصل ہے، جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمائیں کہ ان کے احسان کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی دے گا، میں ان کے احسان کا بدلہ نہیں دیتا۔ کیا بات ہے۔ اگرچہ اس کو جس معنی میں بھی لے، مگر یقیناً سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ہے۔ تو اس لیے یہ بات جو متفقہ اور مسلمہ عقائد ہیں اور سلسلے موجود ہیں، ان کے اندر کمی بیشی کرنا یہ یقیناً سواد اعظم سے اختلاف کی بات ہے، اور سواد اعظم سے اختلاف کرنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، یقیناً اس پر تفصیلات موجود ہیں۔ اصل بات یہی ہے کہ جس کی بات اسلاف کی تائید میں ہوگی اسی کی بات مانی جائے گی، وہ آپ کریں میں کروں کوئی کرے، ہم تو بات ہی کر سکتے ہیں نا، صاف ظاہر ہے ہمارا اس طرح کا کوئی درجہ تو ہے نہیں، نہ ہی کوئی مانے گا، یہ چانس ہی ختم ہو چکا ہے کہ کوئی کسی کو آج اس درجہ میں مان لے کہ اس کی بات خود حجت ہو جائے۔ آج کسی کی بات حجت تو ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ بھی دین متین کا ایک اعجاز ہے کہ دین متین کے اندر مسلمہ چیزیں مسلمہ ہو چکی۔
غدیر خم کے مقام پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من کنت مولا فہذ علی مولا، کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ کیا اگر کوئی سوال یہ کرتا ہے کہ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی مولا ہیں، تو یہ کیا بنتا ہے بات؟ بالکل بنتی ہے۔ مولا کا معنی کہ اللہم وال من والاہ وعاد من عاداہ، ساتھ وضاحت آ گئی ہے نا کہ اے میرے پروردگار، اگر مولا کا معنی خلیفہ ہے تو وعاد من عاداہ کا معنی کیا ہوگا؟ آگے اسی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سرکار نے ہاتھ بھی اٹھا دیے نا، من کنت مولاہ فہذا علی مولا ہو، اور پھر اس کے بعد اللہم وال من والاہ وعاد من عاداہ، اے میرے پروردگار تو بھی اس کو دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے، اور اس کی دشمنی کر جو علی سے دشمنی کرے۔ کیا بات تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یا مولا کا معنی دوستی اور دشمنی ہے، مولا کا معنی خلافت نہیں ہے۔ اسی حدیث پاک کے اندر وضاحت موجود ہے، اور وہ جو لوگ بھی اس کو کرائم کی دنیا میں سفر کرتے کہتے ہیں جی کرینہ ہم تلاش کریں گے، تو آپ کرینہ تلاش کریں گے، یہ کرینہ آپ کو نظر نہیں آیا، اور اگر آپ کو نظر آ رہا ہے تو مجھے صرف اتنا جواب دیں اللہم وال من والاہ وعاد من عاداہ کا معنی پھر کیا ہے؟ اور اس دوستی میں تو وہ کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مولا کون نہیں مانتا؟ دوستی میں، محبوب ہونے میں، محب ہونے میں وہ ہر کوئی آپ کو مولا مانتا ہے۔ تو اس لیے اس انداز کی بات کرنا، وہ قرآن مجید نے جبرائیل علیہ السلام کے لیے مولا کا لفظ استعمال کیا ہے، عام مومنین کے لیے مولا کا لفظ استعمال کیا ہے، تو وہ پھر سارے خلیفہ ہو جائیں گے؟ یہ بات ہے ہی نہیں۔ تو گویا کہ وہاں اسی حدیث مبارکہ کے اندر اس بات کا ذکر موجود ہے کہ جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہے، اور اللہ پاک کی بارگاہ میں فرما کہ اے میرے پروردگار جو علی سے دوستی کرے اسے تو بھی اپنی دوستی کا شرف عطا فرما۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔